بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایکسٹرا کریزی انٹرٹینمنٹ۔ ویورز، ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی جو لیٹسٹ ایپیسوڈ ہوئی ہے وہ بہت ہی زبردست ہوئی ہے۔ آپ کو کیسی لگی؟ اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہے کہ شمشیر بہت زیادہ خوش تھا کہ اس کی مہک سے شادی ہونے جا رہی ہے، اور شمشیر کے بابا بھی مہک سے شادی کی کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ شمشیر مہک کے لیے بہت زیادہ شاپنگ کر کے لاتا ہے، وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ دنیا جہاں کی ساری خوشیاں جو ہے وہ مہک کے قدموں میں ڈھیر کر دے۔ دوسری طرف شمشیر کی بھابھی نے گھر چھوڑ کر جانے کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، لیکن اپنے سسر صاحب کے کہنے پر وہ رک جاتی ہے، اور سیٹھ دلاور جو ہے اپنے بیٹے دارا سے کہتا ہے کہ کل سب کچھ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ دوسری طرف مہک اگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ مہک کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کسی کی جو موت ہو گئی ہے۔ مہک کے بابا کسی صورت مہک کا نکاح جو ہے وہ شمشیر سے نہیں کرنا چاہتے، وہ بہت زیادہ دکھی ہیں اور بہت مہک سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے آپ کی بیٹی کے لیے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ مہک کے گھر میں سب بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ اس نکاح سے جو ہے قطعاً طور پر راضی نہیں ہیں۔ بس مہک نے اپنی ضد منوائی ہے اپنے گھر والوں کی عزت کے لیے اور ان کی جان بچانے کے لیے اپنے جو ہے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ دوسری طرف شمشیر جو ہے نکاح والے دن کا ڈریس دینے کے لیے آ جاتا ہے، اور مہک کے بابا سے حسب معمول وہ بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہک سے ملنا چاہتا ہوں۔ مہک کے والد کو کہتا ہے کہ نکاح یہاں نہیں، میرج ہال میں ہوگا۔ شمشیر جو ہے وہ مہک سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور ابھی جو ہے چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں کہ ہم ایک ہو جائیں گے، لیکن مہک کہتی ہے اسے کہ روح جسم سے الگ ہو سکتی تو میں آپ کو اپنی مری ہوئی جو روح ہے وہ دکھاتی، میں مر چکی ہوں اور میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ شمشیر آگے سے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے۔ شمشیر کہتا ہے کہاں جانتا تھا کہ وہ واقعی مہک کی زندگی جو تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ کوئی شمشیر کی زندگی سے مہک کو بہت دور ہمیشہ کے لیے لے جانے کا پلان بنا چکا ہے۔ سب میرج ہال میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، مہک پارلر میں تیار ہونے کے لیے گئی ہوتی ہے، اور جو شمشیر ہوتا ہے وہ بار بار کال کر کے پارلر میں پوچھتا ہے کہ مہک آئی ہے یا نہیں آئی۔ میرج ہال میں مہمانوں کو دعوت نہیں دی ہوئی ہوتی، جس کی وجہ سے صرف یہ دو خاندان ہی میرج ہال میں شادی کی تقریب میں، اس نکاح کی تقریب میں موجود ہوتے ہیں، اور شمشیر حسب معمول اپنے سسر صاحب سے جو ہے وہ پھر جو والد کی مہک کے جو والد ہیں ان سے بدتمیزی کرتا ہے کہ مہمان کیوں نہیں بلائے، تو مہک کے والد کہتے ہیں کہ تم نے مہمانوں کا نہیں کہا تھا ورنہ ان کو بھی بلا لیتے۔ ادھر مہک پارلر سے تیار ہو کر جس گاڑی میں واپس آتی ہے، شمشیر کو مہک کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کب مہک پارلر سے واپس آئے گی اور وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ وہ بار بار مہک کے والدین کو آ کر تنگ کرتا ہے کہ مہک کب آئے گی، اس سے کال کر کے پوچھیں۔ مہک کے والد مہک کو کال ملاتے ہیں، مہک کا نمبر بند ملتا ہے کیونکہ ادھر مہک کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ شمشیر کے والد سیٹھ دلاور نے اپنے پلان کے مطابق ایکسیڈنٹ کروا کر گاڑی کو آگ لگوا دی کہ مہک کے مرنے کا سب کو یقین ہو جائے اور کوئی کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ شمشیر کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی جو ہے اجڑ چکی ہے۔ شمشیر کو جب پتہ چلتا ہے کہ مہک کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ پاگلوں کی طرح میرج ہال سے بھاگتا ہوا نکلتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ گاڑی کمپلیٹلی جو ہے آگ کی لپیٹ میں ہوتی ہے۔ وہاں ایک باڈی گارڈ جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ شمشیر کو دکھائی جاتی ہے، جو کہ مکمل طور پر جل چکی ہوتی ہے۔ وہ بہت ہی چیختا چلاتا ہے، گاڑی کے پاس جانے کی جو ہے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جو وہاں پہ پولیس اور لوگ ہوتے ہیں وہ شمشیر کو پکڑ لیتے ہیں اور وہاں آگے نہیں جانے دیتے۔ شمشیر کو بتایا جاتا ہے کہ مہک کی ڈیڈ باڈی ہے، اب مہک اس دنیا میں نہیں رہی۔ شمشیر یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ چیختا چلاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ شمشیر کے بابا نے ایک پلاننگ کے تحت کیا ہوتا ہے۔ شمشیر کے بابا نے مہک کو کسی اور شہر میں بھیج دیا ہوتا ہے۔ ادھر جو ہے
مہک کے بابا بھی پہنچ جاتے ہیں اور وہ یہ سارا کچھ دیکھ کر وہ بھی جو ہے بہت ہی چیختے چلاتے ہیں، اور جو ہے سیکیورٹی جو ہوتی ہے وہ بھی ان کو پکڑنے کی پوری کوشش۔ مہک کے بابا کا بھی اس صدمے سے بہت برا حال ہوتا ہے، اور شمشیر اب دیوانوں کی طرح مہک کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ شمشیر جو ہے وہ نیکسٹ کون سا سٹیپ